بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے معجزاتی حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ بلا شبہ قرآن حکیم دانائی و حکمت کا بیش قیمت خزانہ ہے۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آخری الہامی کتاب نازل ہوئی تو اہل عرب اس کی فصاحت و بلاغت پر ششدر رہ گئے۔ نامی گرامی شاعر و دانشور بے اختیار کہہ اٹھے، بلا مبالغہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم سوچیں تو دماغ میں غور و فکر کے کئی دریچے اس انداز سے کھل جاتے ہیں جیسے برسوں سے بند کباڑوں میں صبح صادق کی باد نسیم سبک رفتاری سے دل و دماغ کو روشن کر دیتی ہے۔ قرآن مجید علم و دانش کا مرکز و محور تو یقیناً ہے، لیکن صرف سورہ کوثر میں عددی معجزے نہیں انسان کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کے جملہ الفاظ 10 ہیں۔ ہمیں یہ بھی ہدایت ہے کہ بہتے ہوئے پانی کو جب بھی دیکھیں دل ہی دل میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کی جائے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ چونکہ قرآن مجید بذات خود ایک معجزہ ہے، لیکن جب سورۃ الکوثر پر غور کریں تو عقل و شعور کا ایک نیا جہاں آباد ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت میں 10 حروف ہیں، جبکہ سورۃ الکوثر کی دوسری آیت میں بھی 10 حروف ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سورۃ الکوثر کی تیسری آیت میں بھی حروف کی تعداد 10 ہے، یعنی تینوں آیات میں حروف کی تعداد ایکول ہے، برابر ہے۔ اس پوری صورت میں جو سب سے زیادہ تکرار حرف آیا ہے، یعنی سب سے زیادہ آیا ہے، وہ حرف الف ہے جو 10 دفعہ آیا ہے۔ اس صورت مبارکہ کی تمام آیات کا اختتام حرف ر پر ہوتا ہے، جو کہ حرف ہجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف ر پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں، ان کی تعداد 10 ہے، جس میں سورۃ الکوثر سب سے آخری صورت ہے۔ سورۃ الکوثر میں جو 10 کا عدد ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذی الحج کے مہینے کا 10واں دن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ وہ دراصل قربانی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ سب قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت جو ایک سطر پر مشتمل ہے میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ یقیناً کوئی ایسا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اسی مناسبت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کالی کملی والے نبی و آخر الزماں کے دست مبارک سے ہم سب کو حوض کوثر سے ایسا مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی لیے یہ ناقابل یقین انفارمیشن ہے کہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدائے وحدہ لا شریک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود اس کتاب میں آج تک کوئی تحریف نہیں کی جا سکی، نہ کبھی کی جا سکے گی، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن دھرم بھرم ہو سکتی ہے، جس سے الفاظ و معنی کی ترتیب بدل سکتی ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ تعداد اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہاں ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَلَا هَٰذِهِ الْقِيَاسِ، مثال کے طور پر دنیا اور آخرت 115، شیاطین و ملائکہ 88، موت و حیات 145، نفع اور فساد 50، اجر و فصل 108، کفر و ایمان 25، شہر 12، کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، اور یوم کا لفظ
360 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں، مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق سال میں کم و بیش اتنے ہی دن ہوتے ہیں۔ جدید ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن حکیم کی آیات ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ اسکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا، ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا، دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے، یہ تو رب ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو ثابت ہوا کہ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 319 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 619 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 14219 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 619 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کا آغاز چونکہ بسم اللہ سے نہیں ہوتا، لیکن سورہ نمل آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولہ کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہے، اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں، اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو ٹھیک 419 کا حاصل ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ الگ کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل تو ورطہ حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف ایک 304 ہیں، جو 4419 کا حاصل ہے۔ انسانوں کی عقل یہ دیکھ کر حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ الگ قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورت الناس کی طرف سے گنتی کریں تو اخیر کی طرف سے سورہ الگ کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر سورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں، جو ٹھیک 519 کا حاصل ضرب ہے، جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ صورتوں کی آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ جان کر انسان پر پھر ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں، اور 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 6 ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد 114 آتی ہے۔ آج جبکہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے،
یہاں قرآن پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ دنیا کے بڑے نامی گرامی ریاضی دان، سائنسدان، ہر خاص و عام مومن، کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹر کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال تھا۔ لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایک ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے۔ اس لیے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ آخری الہامی کتاب کی روز تلاوت کیا کریں، اپنی اپنی زبان میں ترجمہ کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جستجو آپ کو صاحب قرآن کے قریب لے جائے گی۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو اس کے درست مطلب اور سیاق و سباق کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کو سلامت رکھے، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں فروزاں کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔